السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے یکم محرم الحرام کے حوالے سے، وہ دن جب اسلامی ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ دن جو ہمیں ایک عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن۔ آئیے تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس عظیم دن کی اہمیت پر۔ مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف اسلامی تقویم کا مہینہ ہے، بلکہ اس مہینے کی اپنی ایک خاص اہمیت اور عظمت ہے۔ محرم کو قرآن و حدیث میں حرمت والے مہینوں میں شامل کیا گیا، لیکن دوستو، ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ہجری سال کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ یہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور یہ ہجری کیلنڈر کس کے دور میں بنایا گیا؟ جی ہاں، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو اسلامی حکومت میں ایک منظم تقویم کی ضرورت محسوس ہوئی کہ سال کا آغاز کہاں سے ہو، کس واقعے سے ہو۔ صحابہ کرام سے مشورہ ہوا۔ کسی نے کہا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو، کسی نے کہا نبوت سے، کسی نے کہا ہجرت سے، اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہجرت اسلام کی نئی زندگی کی علامت ہے۔ یوں ہجری کیلنڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور اندیشی میں فراست کی نشانی بن گیا۔ اور آج بھی ہم مسلمان ہر سال محرم الحرام کے ساتھ نیا سال شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یکم محرم کا دن ایک اور افسوسناک واقعے کی یاد بھی دلاتا ہے۔ یہ دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ 26 ذی الحجہ کی صبح حضرت عمر فاروق پر ابو لؤلؤ مجوسی نے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے اور کئی دن تک زخمی حالت میں رہے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آخر کار یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب مکمل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی عدل، انصاف، تقوی، دیانت اور امت کے لیے درد و محبت کی مثال تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزارنا، رات کو گلیوں میں گشت کرنا، یتیموں اور غریبوں کی فکر کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر فاروق سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں۔ قبولیت کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ، اسلام کو ان دو میں سے جسے تو چاہے اس کے ذریعے عزت دے، عمر بن خطاب یا ابو جہل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت عطا فرمائی، اور ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو نئی طاقت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دین میں فہم و فراست اور حق گوئی کا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، شیطان تمہیں دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے۔ دوستو، یکم محرم ہمیں صرف نیا سال ہی نہیں دلاتا، یہ دن ہمیں قربانی، انصاف اور قیادت کے سنہری اصول بھی سکھاتا ہے۔ آئیے اس دن پر ہم اپنے دل میں عہد کریں کہ ہم بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح عدل، محبت اور دیانتداری کو اپنی زندگی میں اختیار کریں گے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسلامک ریفلیکشنز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر ہمارا کنٹینٹ آپ کو پسند ہو تو مزید شارٹس دیکھنے کے لیے ہمارا دوسرا چینل بخاری ایڈٹس بھی لازمی وزٹ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی کامل بخشش فرمائے اور ان تمام نیک باتوں پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ حافظ۔